بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے ملکہ بلقیس کی، جسے قرآن مجید میں قوم سبا کی ملکہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک ملکہ کی نہیں، یہ ہدایت، توحید اور سچائی کے تلاش کی کہانی ہے جو ہمیں سورہ نمل میں ملتی ہے۔ یمن کے علاقے سبا نام کی ایک خوشحال سرسبز سلطنت تھی۔ وسیع باغات، بہتے چشمے، مضبوط قلعے، اور ان سب پر حکومت کرتی تھی ایک ذہین، منظم اور طاقتور ملکہ جسے لوگ بلقیس کے نام سے جانتے تھے۔ ملکہ بلقیس ایک تاریخی، باوقار، انتہائی ذہین عرب ملکہ تھی جن کا ذکر قرآن مجید اور پرانی تاریخی کتابوں میں آتا ہے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں جو مستند اور معروف باتیں روایات میں ملتی ہیں۔ ملکہ بلقیس کون تھی؟ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ایسی حقیقی، تاریخی اور روح پرور کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو دل کو بدل دیں اور ذہن کو روشن کر دیں تو ابھی سبسکرائب کریں قصہ کہانی کو۔ یہاں ہر کہانی میں چھپا ہوتا ہے ایک نیا سبق، نئی حکمت۔ قصہ کہانی جہاں تاریخ بولتی ہے اور سچائی دل کو چھو لیتی ہے۔ ملکہ بلقیس کون تھی؟ ملکہ بلقیس قوم سبا کی حکمران تھی اور اپنی دانشمندی، خوبصورتی، فراخ دلی اور مضبوط حکومت کے لیے منفرد سمجھی جاتی تھی۔ بلقیس کا تعلق کہتانی عربوں سے تھا۔ سب سے مضبوط روایات کے مطابق قبیلہ حمیر سے تعلق رکھتی تھی جو یمن کی قدیم اور طاقتور قوم تھی۔ وہ یمن کی ایک بڑی ریاست سبا کی ملکہ تھی۔ یہ خطہ آج کے یمن، ایتھوپیا، ایریٹریا کے درمیان تاریخی طور پر پھیلا ہوا تھا اور اپنے وقت کا تجارت، دولت اور تعمیرات کے اعتبار سے دنیا کا امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا تھا۔ ان کا محل قصر بلقیس مشہور ہے۔ وہ اپنی قوم میں سب سے دانشمند اور اچھی حکمران سمجھی جاتی تھی۔ ان کا تخت بہت بڑا، قیمتی اور سونے، چاندی، جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ ان کا ملک تجارت کا مرکز تھا، خصوصاً لوبان اور قیمتی مسالہ جات میں۔ کچھ روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے شادی کی تھی، لیکن قرآن میں اس بات کا ذکر موجود نہیں، اس لیے اسے یقینی طور پر ثابت نہیں کیا جاتا۔ اس کے دربار میں عقل مند وزراء، بہادر سپہ سالار اور اطاعت گزار عوام موجود تھے، مگر ایک بہت بڑی کمی تھی۔ قرآن بتاتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 24 میں، وہ اور اس کی قوم اللہ کو نہیں بلکہ سورج کو سجدہ کرتی تھی۔ دوسری طرف اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی، ایسی بادشاہ جو دنیا کے کسی اور حکومت جیسی نہیں تھی۔ ہوا ان کے تابع، جنات اور انسان ان کے لشکر میں، جانور اور پرندے ان کے پیغام رساں۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے پرندوں اور جانوروں کے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہاں تمام چرند پرند موجود تھے سوائے ایک کے، اور وہ تھا ہدہد۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، پرندوں کیا ہوا؟ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ اگر وہ بغیر وجہ کے غیر حاضر ہوا تو میں اسے ضرور سزا دوں گا، یا پھر وہ مجھے کوئی واضح عذر پیش کرے گا۔ ہدہد بھی آ پہنچا اور کہا، یا نبی اللہ، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں۔ یقیناً میں سچی اور پکی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے دور ایک بستی میں ایک قوم دیکھی ہے جن پر ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے، مگر میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا جو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم دیکھیں گے کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے کر جا اور ان کے پاس ڈال دے، پھر ذرا ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل دکھاتے ہیں۔ خط میں لکھا گیا، یہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ تم مجھ پر بلندی نہ جتاؤ اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ ہدہد یہ خط لے کر روانہ ہوا اور بہت جلد ملکہ بلقیس کے محل میں جا پہنچا۔ ہدہد خط گرا کر ایک ستون پر جا بیٹھا۔ خادمہ نے اٹھا کر بلقیس کو دیا۔ ملکہ بلقیس نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ ملکہ بلقیس حیران اور پریشان ہوئی، اپنے سرداروں سے کہا، اے سرداروں، مجھے ایک نہایت باعزت خط ملا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں ان کے پاس فرمان برداری کے ساتھ حاضر ہو جاؤں۔ تم لوگ اس بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ وزیر اعتماد بھرے لہجے میں، اے ملکہ، ہم مضبوط ہیں، ہم طاقت والے ہیں، جنگ کے ماہر ہیں، ہم لڑ بھی سکتے ہیں، مگر فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ آپ جو حکم دیں گی ہم اسی کے تابع ہیں۔ بلقیس نے حکمت اور سیاست کے ساتھ کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں
تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ میں جنگ نہیں چاہتی، میں پہلے اس کے پاس تحفے بھیجوں گی، پھر دیکھوں گی وہ کیا جواب دیتا ہے۔ ملکہ بلقیس نے اپنی طرف سے بہترین تحفے روانہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ دیکھ سکے کیا سلیمان علیہ السلام دنیا کے لالچ میں آتے ہیں یا واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تحائف کا قافلہ تیار ہو کر روانہ ہوا، کئی گھوڑوں، اونٹوں اور خچروں پر مشتمل تھا۔ کئی دن کے سفر کے بعد بالآخر قافلہ سلیمان علیہ السلام کے محل کے دروازے پر تھا۔ قاصد نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے جھک کر کہا، اے سلیمان، ہمارے ملک کی ملکہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور آپ کے لیے یہ قیمتی تحفے بھیجے ہیں۔ یہ ہمارے احترام اور دوستی کی نشانی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جلال اور وقار کے ساتھ، کیا تم مال سے مجھے خوش کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے اور وہ جو کچھ تمہیں دیا گیا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تم اپنے تحفے واپس لے جاؤ۔ ہم تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں دنیا کا مال نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور توحید عزیز ہے۔ جاؤ اور اپنے ملکہ سے کہہ دو اگر وہ فرما برداری کے ساتھ نہیں آئے گی تو ہم ضرور ایک ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کا مقابلہ ان کے بس میں نہیں ہوگا۔ قاصد لشکر لے کر واپس اپنے ملک سبا پہنچا اور کہا، اے ملکہ، سلیمان کوئی عام بندہ نہیں، وہ نہ آپ کے تحفوں سے خوش ہوا نہ دولت کو اہمیت دی۔ وہ کہتا ہے جو نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں وہ سب سے بہتر ہے اور وہ ہمیں اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہا ہے نہ کہ اپنی حکومت کی طرف۔ بلقیس نے کہا، پھر وہ بادشاہ نہیں بلکہ ضرور کوئی اللہ کا نبی معلوم ہوتا ہے۔ اب میں جنگ نہیں چاہتی، میں خود اس کے پاس جاؤں گی اور اپنے دل سے فیصلہ کروں گی کیا حق ہے۔ ملکہ بلقیس نے اپنا سفر شروع کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دربار میں خبر آتی ہے کہ ملکہ بلقیس کا قافلہ راستے میں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباری، تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنوں میں سے ایک عظیم طاقت والے جن نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے۔ میں اس پر یقیناً طاقتور اور مددگار ہوں، مگر اللہ کی قدرت کا ایک اور جلوہ، ایک اور شخص جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے، وہ شخص جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، بولا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام پلک جھپکتے ہیں اور تخت اچانک ان کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری۔ سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے کہا، اس تخت کی صورت تھوڑی سی بدل دو، چند چیزیں تبدیل کر دو اور جب وہ آئے تو ہم دیکھیں گے وہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں۔ پھر بلقیس کا قافلہ محل کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ ملکہ بلقیس جب محل میں داخل ہوتی ہے تو محل کے صحن میں ایک جانب ہو بہو اس کے تخت کے جیسا ایک تخت موجود ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اشارہ کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی کچھ ایسی شکل کا تھا؟ بلقیس حیران مگر محتاط جواب دیتے ہوئے، یہ تو گویا بالکل اسی جیسا لگتا ہے، یا شاید میرا ہی تخت ہے۔ اس کا یہ جواب اس کی عقل و حکمت کی دلیل تھا کہ اس نے نہ مکمل انکار کیا نہ ہی بے سوچے سمجھے ہاں کہی، بلکہ واقعے کی غیر معمولی حقیقت کو سمجھتے ہوئے الفاظ کا انتخاب کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، داخل ہو جاؤ محل میں۔ بلقیس اندر قدم رکھنے لگتی ہے، اسے لگتا ہے کہ سامنے گہرا پانی ہے تو اپنے کپڑے ذرا سمیٹ لیتی ہے کہ کپڑے گیلے نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام مسکراتے ہوئے، یہ پانی نہیں، یہ شیشے کا بنا ہوا فرش ہے۔ یہ منظر صرف اللہ کی دی ہوئی حکمت اور سنائی کا نمونہ نہیں تھا، یہ دراصل باطن اور ظاہر کے فرق کی طرف بھی اشارہ تھا۔ جو نظر آتا ہے ہمیشہ وہ حقیقت نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت وہ ہوتی ہے جو اللہ دکھا دے۔ اس عظیم الشان محل میں نور کا سماں تھا، سکوت اور روحانی فضا، سب کی نگاہیں ملکہ بلقیس پر۔ اس سب کے بعد ملکہ بلقیس کے دل کے اندھیروں میں ایمان کی روشنی نے جگہ بنانا شروع کی۔ وہ سمجھ چکی تھی یہ سب کچھ جادو نہیں بلکہ نبی کے ہاتھوں پر ظاہر ہونے والی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب وہ نہ کسی تخت کے فکر میں تھی نہ سورج کی بادشاہت، اب اسے صرف سچائی دکھائی دے رہی تھی۔ بلقیس نے آنسو بھری آنکھوں اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ مل کر دنیا کے تمام جہانوں کے رب اللہ کی فرمان بردار ہو گئی ہوں۔ یوں ایک ملکہ جو سورج کو سجدہ کرتی تھی اللہ کے حکم اور نبی کی دعوت سے سچے خدا کو پہچاننے والی بن گئی۔ اب وہ صرف ملکہ نہیں بلکہ ایک مومنہ بن گئی تھی۔
قرآن نے ہمیں اس کی پوری زندگی کی تاریخ نہیں سنائی، نہ یہ یقینی طور پر بتایا کہ اس کے بعد اس کی ذاتی زندگی کیسے گزری۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا، کچھ میں ہے کہ وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئی اور وہاں عدل اور توحید کے ساتھ حکومت کی۔ مگر اصل بات جو اللہ نے ہمیں بتانا چاہی وہ یہ ہے، وہ ملکہ جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، اس کے سامنے ہدایت کی آواز آئی تو اس نے ضد، انا اور تکبر کو چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے غلط عقیدے کا اعتراف کیا، اے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور پھر سچائی کے آگے جھک گئی اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے اصل عزت بادشاہت، مال اور طاقت میں نہیں بلکہ اللہ کی بندگی میں ہے۔ حقیقی عقلمند وہ ہے جو حق کو پہچاننے کے بعد انا اور ضد میں نہ پھنسے بلکہ فوراً حق کے آگے جھک جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ایک بلقیس بیٹھا ہو سکتا ہے، علم، طاقت اور دولت کے باوجود کہیں نہ کہیں غلط عقائد، غلط ترجیحات۔ جب ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت کا خط ملتا ہے، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو یا کسی نیک شخص کی نصیحت ہو، تو ہمیں بھی ملکہ بلقیس کی طرح کہنا چاہیے۔ ملکہ بلقیس کی کہانی اندھیرے سے روشنی، شرک سے توحید اور تکبر سے انکساری کی کہانی ہے۔ جب دل سچائی کے آگے جھک جائے تو پھر چاہے وہ دل ایک عام انسان کا ہی ہو یا کسی عظیم ملکہ کا، اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے، جو سب سے زیادہ متقی اور فرما بردار ہو۔ پتھر دل بھی بدل جاتے ہیں جب ان تک قرآن کی روشنی پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں اللہ الحق ہے لکھیں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔